دیکھیں کہ ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ آپ خود ظلم کرتے ہیں، دوسری قسم یہ ہے کہ آپ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، تیسری قسم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو انصاف دینے کے اہل ہیں اور اس کو انصاف دینے میں تاخیر کرتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے، چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر آپ انصاف دینے کے اہل ہیں، مطلب ظلم اور انصاف میں فیصلہ کرنے کے اہل ہیں، اور آپ جانتے ہوئے بھی ظلم کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، انصاف کے حق میں فیصلہ نہیں دیتے، تو بھی آپ ظالم ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ساری صورتیں ہیں، لیکن آج ہم ذکر کرتے ہیں اس ظلم کی کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم اور انصاف کے درمیان فیصلہ کرنے کا حق دیا ہوتا ہے۔ مطلب جج، عدالت میں بیٹھا ہوا جج جو ہوتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم اور انصاف کو الگ الگ کرنے کا حق دیا ہوتا ہے، اس شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک جج مر گیا، اسے دفن کیا گیا، تو اگلے ہی دن اس کی قبر پر ایک پھٹا ہوا جوتا ملا۔ ان لوگوں نے وہ جوتا پھینک دیا، اگلے دن جب پھر سے وہ دوبارہ قبر پر گئے تو اگلے دن پھر سے ایک پھٹا ہوا جوتا ملا۔ ایسے کرتے کرتے کئی دن ایک شخص کی طرف سے جو نامعلوم شخص تھا وہ اس جج کی قبر پر پھٹا ہوا جوتا رکھ کر چلا جاتا۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک لاٹھی پھینکتا ہوا ایک شخص کو پکڑا گیا۔ اس شخص سے جب پوچھا گیا کہ تم اس قبر پر پھٹا ہوا جوتا کیوں رکھ دیتے ہو، تو اس شخص نے بڑے ہی دکھ اور درد بھرے لہجے میں کہا کہ اس جج کی وجہ سے میرے خاندان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور میں یہ پھٹا ہوا جوتا اس جج کی قبر پر اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے، میں مارتا نہیں ہوں، صرف رکھ دیتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ میرا یہ پھٹا ہوا جوتا اسے فرشتے ضرور مارتے ہوں گے، اور اپنی دل کی تسکین کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں کہ میں اس جج کا بگاڑ کچھ نہیں سکا، بعد میں بھی میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنی دل کی تسکین کے لیے میں پھٹا ہوا جوتا اس کے قبر پر رکھ دیتا ہوں، اپنی دل کی خوشی کے لیے کہ فرشتے ضرور میرا یہ جوتا اس کے سر پہ مارتے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑے افسوس کی بات ہے ایک ظلم اور انصاف کو الگ الگ کرنے والے شخص جج کے بارے میں، کہ ایک جج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ چند روپوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ وہ ایک طاقتور شخص کا ساتھ صرف اس لیے دیتا ہے کہ وہ طاقتور ہوتا ہے اور بعد میں وہ اس کے مفاد میں آ سکتا ہے، اس کے کام آ سکتا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے اس نے ایک غریب آدمی کے خلاف جا کر ایک طاقتور کے حق میں فیصلہ دیا۔ ایک جج صاحب نے ایک غریب آدمی کو کافی سالوں بعد اس کے کیس میں بری کر دیا۔ جج صاحب نے اس غریب سے پوچھا کہ بابا جی بتاؤ تمہارے دل کا احساس ابھی کیا ہے، تم کیا محسوس کر رہے ہو، تمہاری فیلنگز کیا ہیں؟ تو اس بابا جی نے کہا کہ بیٹا میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تھانے دار بنائے۔ تو جج صاحب مسکرائے کہ بابا جی جج تھانے دار سے بڑا ہوتا ہے۔ بابا جی نے کہا کہ نہیں بیٹا، تھانے دار جج سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جج نے پھر سے کہا کہ نہیں بابا جی، جج تھانے دار سے بڑا ہوتا ہے۔ بابا نے کہا کہ نہیں، تھانے دار جج سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ آج سے 4-5 سال پہلے جب تھانے دار مجھے پکڑ کر لا رہا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ بابا جی 5,000 روپے دے دو اور میں یہیں پر تمہارا معاملہ رفع دفع کر دیتا ہوں۔ اگر میں اس وقت اس تھانے دار کو 5,000 روپے دے دیتا تو آج 5 سال اتنا عرصہ میں بے گناہی کی سزا نہ کاٹ رہا ہوتا، اور 5 سال بعد بھی اگر میرے حق میں فیصلہ اسی طرح ہونا تھا کہ میں بے گناہ ہوں تو اسی وقت 5,000 دے کر میں اپنی بے گناہی ثابت کر دیتا، اور اپنی بے گناہی کی وجہ سے میں آزادی حاصل کر لیتا۔ لیکن رشوت نہ دینے اور انصاف کے دیر سے ملنے پر میں آپ کو یہی دعا دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تھانے دار بنائے۔ بابا جی سیدھے سادے تھے، انہوں نے اپنے دل سے وہ بات کہی، اور وہ بات ہمارے معاشرے پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ہمارے معاشرے کے ان ججوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے جو انصاف کو لیٹ کرتے ہیں، انصاف دیر تک کسی کو دیتے ہیں، یا پھر ظلم کا ساتھ دیتے ہیں۔
تو میری گزارش ہے ان تمام ججوں سے، میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انصاف اور ظلم کے درمیان فیصلہ کر سکے، ظلم کو انصاف سے الگ کر سکے، تو وہ ضرور ایسا کرے۔ اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور ظالموں کی سزا قرآن کریم میں واضح ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہوں یا سمجھنا جانتے ہوں تو ضرور پڑھ کے اپنے گناہ کی تعین کر لیں، اپنے گناہ کو سن لیں کہ آپ کے گناہ کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔